تیری حمد کس سے ہو اے خدا، تو علیم ہے تو حکیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، پروردگار کی قدردانی کیسی ہونی چاہیے، کیسے کیا جا رہا تھا، پیغمبروں کی جانب سے، صحابہ کی جانب سے، اولیاء اللہ کی جانب سے اور اللہ کے پیارے بندوں کی جانب سے پروردگار کی قدردانی جو ہوتی تھی اور ہو رہی ہے، اس کا ہم کو اندازہ کرنا چاہیے، اور بالکل ویسی ہی قدردانی پروردگار کی ذات سے ہم کو بھی کرنی چاہیے۔ سلسلہ چل رہا ہے تصوف میں اللہ رب العزت کی قدردانی کے موضوع پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہمارے کام کو قبول فرما، ہمارے اس فعل کو قبول فرما، ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا گھر بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء علیہم السلام کے باپ بنا دیا۔ چنانچہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے 10,000 سے زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ جو عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی وہ بہت ہی انوکھی تھی۔ ان کی شخصیت مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں یعنی دنیا کے تینوں مذاہب کے نزدیک قابل احترام ہے۔ گویا انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا اور رب کریم نے ان کو اس کام پر اجرت بھی دے دی، کیونکہ جو کریم ہوتا ہے وہ بندے کی مزدوری کی اجرت دیتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مزدوری کی اجرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو تمام انسانوں کا امام بنایا ہے۔ یہ اجر تو گھر بنانے کا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی امید سے بڑھ کر ایک اور اجر بھی دیا، وہ یہ کہ جس جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نشانات کی اس جگہ کو بھی بعد میں آنے والوں کے لیے مصلی بنا دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا
من مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ گویا فرمایا اے ابراہیم، تو نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر میرا گھر بنایا، میں وہ پروردگار ہوں کہ تیرے قدموں کے نشانات کے قریب کی زمین کو بعد میں آنے والوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے قدردانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم پر بی بی ہاجرہ اور فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لا کر بیت اللہ شریف کے قریب ایسی جگہ پر آباد کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی غیر جو ہے وہ زراعت کی جگہ، بالکل سوکھی جگہ، ریگستان، وہ نہ جھاڑ پھوس نہ کچھ وہاں پر، نہ پانی نہ سایہ، کچھ بھی نہیں، بس صرف ریگستان ہی ریگستان، وہ اسی جگہ پر۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو اہلیہ صاحبہ پوچھنے لگیں آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا کیا آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو بی بی ہاجرہ فرمانے لگیں کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کی ایک بندی اللہ پر توکل کرتی ہے، اور ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ملتا اور کوئی سبزہ دکھائی نہیں دیتا، وہ اللہ کے نام پر وہاں رہنے کا ارادہ کر لیتی ہیں۔ اب رب کریم کی قدردانی دیکھیے کہ یہی نہیں کہ صرف ان کو پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی عطا کیا، بلکہ زمزم کا ایک ایسا چشمہ جاری فرما دیا کہ جس سے آج پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر زمزم پیا کرتے ہیں۔ کہاں علاقے کے لیے پانی نہیں تھا، اور کہاں ایسا چشمہ کہ کم و بیش 20 لاکھ آدمی حج پر جاتے ہیں، اور بلکہ اس سے زیادہ جاتے ہیں، 30-40 لاکھ بھی جاتے ہیں، اور کم و بیش ہر بندہ اپنے ساتھ زمزم کا پانی جتنا اس سے ممکن ہو سکے بھر کر لے جاتا ہے۔ اے مالک، واہ کیسا چشمہ ہے جو تو نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہمیں زمزم کے کنویں میں دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ہمارے ایک قریبی دوست کے وہاں ڈیوٹی تھی، وہ ہمیں لے کر گئے۔ جب وہ ہمیں اندر لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اندر جھانک کر دیکھیں۔ انہوں نے وہاں خاص لائٹوں کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے تیز لائٹیں اندر ڈالیں اور ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی گہرائی تو اتنی نہیں ہے، مگر نیچے سے جیسے پائپ میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح ہمیں دھاریں نظر آ رہی تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم عام لوگوں میں یہ بات نہیں کرتے، مگر مجھے کئی مرتبہ زمزم میں نیچے جانے کا موقع ملا۔ نیچے 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ واہ میرے مولا، آپ کتنے قدردان ہیں کہ بی بی ہاجرہ کی توکل کے صدقے پوری مخلوق کو زمزم پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے قدردانی، بندوں کی قدردانی پروردگار کے نزدیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قدردانی
سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں رات آ گئی، پڑاؤ ڈالا، آپ کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند نور برسا رہا تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو انہیں بے اختیار مدینہ کا چاند یاد آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اٹھ بیٹھے۔ اس وقت تنہائی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان سے نور برس رہا تھا، قبولیت دعا کا موقع محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کا راز کھولا اور اپنے دل کی تمنا یوں بیان کی: اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری قبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دیجیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا ہی مانگا تھا، ان کو شہادت تو کسی جگہ بھی مل سکتی تھی، چاہے پہاڑی کی چوٹی پر ملتی ہے، چاہے کسی میدان میں ملتی، مگر اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو پورا کیا، مگر پورا بھی کس انداز میں کیا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی نبوی پر کھڑے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس قرب اور احسان کی کیفیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرما دی۔ وہ زخم اسی وقت لگا تھا جو شہادت کا سبب بنا تھا۔ مصلی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت کا رتبہ عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے تو فقط شہادت مانگی تھی، مگر ان کی امید سے بڑھ کر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا گیا۔ انہوں نے دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ، میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دینا۔ اگر قبر جنت البقیع میں بن جاتی تو تب بھی دعا پوری ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کے لیے کہاں جگہ عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ریاض الجنہ میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دفن ہونے کی جگہ عطا فرما دی، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی یہ قدردانی تھی۔ اندازہ کیجئے کہ پروردگار بندوں کی کتنی قدردانی کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح سچے معنوں میں پروردگار کی قدردانی کرنے والے ہو جائیں تو پھر ہمیں بھی پروردگار مایوس نہیں فرمائیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بچپن میں ہی کسی نے ان کو غلام بنا لیا، بالآخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہ وہیں رہنے لگے۔ ان کے والد ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے، وہ ان کو ڈھونڈتے، روتے اور اشعار کہتے تھے۔ کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو فلاں جگہ پر موجود ہے، چنانچہ ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے وہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ میں بھی تیرے لیے اداس ہوں، تمہاری والدہ بھی اداس ہے اور دوسرے رشتہ دار بھی اداس ہیں۔ ہم نے تمہاری خاطر بہت سفر کیے، بہت سی مشقتیں اٹھائیں، اب تمہاری قسمت سے مل گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اب ہمارے ساتھ چلیں۔ چونکہ وہ انہیں بغیر اجازت کے نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے ان کو سمجھانے کے بعد
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اے قریش کے سردار، آپ بنو ہاشم کی اولاد بڑے کریم لوگ ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ اختیار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہوں، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو انہیں جانے کی اجازت ہے، اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو میں زبردستی بھیجنا نہیں چاہتا۔ جب حضرت زید کے ذمہ بات لگی تو انہوں نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آ کر بیٹھ گئے، اور ایک بچہ ہونے کے باوجود کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج سے میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ! حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی گود کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کو پسند کیا۔ اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو پوری زندگی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک رشتہ دار عورت سے ان کی شادی کر دی تھی۔ نہ صرف یہی بلکہ تمام صحابہ میں سے صرف آپ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی عرض، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا۔ صحابہ کرام ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ یہ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع تصوف میں اللہ رب العزت کی قدردانی سے متعلق چل رہا ہے، اس کی یہ کڑی ہے جو آپ حضرات کے روبرو پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے اپنی طرف پھرا لے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔